بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کورونا کی وبا مکمل طور پر اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ دیہاتی علاقوں سے بھی کورونا کے کیسز پازیٹیو آ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری بے احتیاطی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ براہ کرم اپنے اوپر رحم کریں، اپنے بچوں، اپنے خاندان والوں پر، اپنے بوڑھے ماں باپ پر، اپنے بزرگوں پر رحم کریں۔ یہ ملنا جلنا، زیادہ رش بنانا، ہجوم بنانا، بازاروں میں پھرنا، یہ اگر ہم کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیں تو خدا نخواستہ قیامت نہیں آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، اگر ہم اتنی لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں، اگر اس لاپرواہی سے ہم کام لیتے رہے تو ایک دن ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ آپ کسی کے ساتھ میل جول کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہو، آپ دوسروں میں منتقل کر رہے ہوں، یا کسی میں یہ بیماری ہے جو آپ کے اندر منتقل ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، وبا ایک مرتبہ پھیلتی ہے پھر رکنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو اس بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں، جو کانسپریسی تھیوریز پھیلا رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کرونا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ ان کی یہ ایک عادت ہے کہ ہر بات کا مذاق اڑاتے ہیں، ہر بات کی مخالفت کرتے ہیں، اور خام خواہ میں کرتے ہیں۔ آپ ان جاہلوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ ایسے لوگ جو شرپسند ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں یہ دہشت گردوں کے زمرے میں آتے ہیں، جو لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور بیماری کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بیماری نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ یقیناً ایک دن ایسا آ جائے گا، پھر سب کہیں گے کہ بیماری ہے، لیکن اس وقت اس کا کوئی علاج، کوئی حل نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ ہم جتنا بھی سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں گے، جتنا سماجی فاصلہ ہم رکھیں گے، جتنا ہم احتیاط کریں گے، گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، تو یہ ہم ایک ٹائم بائی کر رہے ہیں۔ یہ ہم اپنے صحت کے اداروں کو، میڈیکل سائنس کے لوگوں کو، جو ریسرچرز ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں، جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کو ایک قسم کا ہم وقت دے رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں تاکہ ان کو ایک وقت ملے، اور اس بیماری سے بچاؤ کے لیے اگر کوئی ترکیب وہ بنانا چاہتے ہیں دنیا کے اندر، تو اس وقت تک وہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ ہم نے جتنی لاپرواہی اور بے احتیاطی شروع کی ہوئی ہے، یہ خدا نخواستہ ہمیں بہت بڑے نقصان کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ آپ کسی کے پاس نہ جائیں، کوئی آپ کے پاس نہ آئے۔ ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ کسی قسم کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام سلامتی کا دن ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے ہاتھ ملانا، گلے ملنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ بیماری کو، جب آپ باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا کرتے ہیں، تو آپ بیماری کو اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہیں، اور ایک دفعہ اگر بیماری گھر میں آ گئی تو گھر کا کوئی بھی فرد بچ نہیں سکے گا۔ گزارش ہے کہ تھوڑا اپنے اوپر کنٹرول کریں، تھوڑا احتیاط کریں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اگر یہ بیماری مکمل طور پر پھیل گئی تو ہم بے بس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ یہ جو بے احتیاطی ہم کر رہے ہیں، یہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے احتیاط کریں، بازاروں میں نہ جائیں، رش نہ بنائیں، ہجوم نہ بنائیں، اپنے گھروں کے اندر رہیں، اپنے بچوں کو وقت دیں۔ آپ کے پاس یہ بہترین وقت ہے اپنے بچوں کو دینے کے لیے۔ آپ کے پاس یہ بہترین وقت ہے اپنے گھر کے کوئی بگڑے ہوئے کام سنوارنے کے لیے، کوئی کام آپ کے اپنے گھر کے کرنے کے لیے۔ خام خواہ بازاروں میں پھرنا، یہ ایک قسم کی بہت بڑا ایک انسان قتل کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ آپ کا، جب آپ بے احتیاطی کر رہے ہیں تو یہ ارادہ قتل میں آتا ہے۔ آپ باہر جاتے ہیں، بیماری لے کر گھر میں آتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیمار ہیں، باہر جاتے ہیں، بیماری لے کر باہر جا رہے ہیں، مینز کہ آپ سوسائٹی کا، آپ انسانیت کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔
اب اس سوسائٹی کو اس نقصان سے بچانا ہے، اور سوسائٹی کو نقصان سے بچانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم نے احتیاط کرنا ہے۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یقین کریں کہ ایسے ایسے علاقوں سے کورونا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور پازیٹیو آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ٹیسٹ کا پازیٹیو آنا یا نیگیٹو آنا اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کورونا کی بیماری بہت سے لوگوں میں موجود ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ میں پازیٹیو آ جائے اور اس کا پتہ چل جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر یہ بیماری موجود ہے اور ٹیسٹ میں وہ کلیئر، اس کے ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں۔ یہ ایک خاموش، ایک سائلنٹ کلر ہے۔ آج آپ لوگوں سے بڑی خوشی سے میل جول کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کہتے ہیں کہ ہم کسی سے ملیں گے نہیں تو خفا ہو جائیں گے۔ آپ اس کو خفا نہیں کرنے کے لیے، اس غرض سے کہ وہ خفا نہ ہو جائے، آپ اس کو مار رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کل ایسا دن آ جائے کہ جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، کل آپ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکیں، ان کے قریب بھی نہ جا سکیں، ان کو صحیح طریقے سے دفنا بھی نہ سکیں، تو کیا یہ زندگی بھر کا جو افسوس ہوگا، یہ کوئی کم افسوس ہے؟ خدا کے لیے اپنے اوپر رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے گھر والوں پہ رحم کریں، اپنے بزرگوں پہ رحم کریں۔ ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں 80% لوگ فضول پھر رہے ہوتے ہیں، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی غرض کے۔ آخر ضرورت کیا ہے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے اوپر ایک تھوڑے دن کی پابندی نہیں لگا سکتے ہیں صرف اپنے لیے؟ لیکن ہم بدقسمتی سے ایسی قوم ہے کہ ہم اپنا نقصان کرنا جانتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم اگر کسی پیٹرول پمپ پہ بغیر ہیلمٹ کے پیٹرول ڈالنے پہ پابندی ہے، تو ہم وہاں پر کسی کا ہیلمٹ اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے ہیں، پیٹرول ڈلوا دیتے ہیں۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہیلمٹ پہننا کس کی ضرورت ہے، یہ ہیلمٹ کی پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ یہ آپ کی موٹر سائیکل چلانے والے کی جان بچانے کے لیے ہے۔ یہ حکومت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم وہاں پر بھی دھوکہ دے رہے ہیں، گویا کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جن کی عادت ہے کانسپریسی پھیلانا، جن کی عادت ہے ایک انتشار پیدا کرنا، جن کی عادت ہے ہر بات کو جھوٹ اور فریب سمجھنا، جن کی عادت ہے کہ وہ لوگوں میں ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں کہ جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کورونا ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ دشمن ہیں ملک و قوم کے، اور یہ ان کی کوئی ایمانی قوت نہیں بول رہی ہوتی ہے، کوئی ایمانی قوت نہیں ہے ان کے اندر۔ یہ صرف ان کا مکر و فریب ہے، جو مجبور ہیں اپنی عادت سے، مکر و فریب کرنے کے عادی ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، مذاق اڑانے کے عادی ہیں، ٹھٹے مارنے کے عادی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کوئی شعور والے لوگ نہیں ہیں کہ آپ ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ بالکل، آپ یقین کریں کہ آپ لوگوں کو اگر بے احتیاطی کریں گے تو آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو ایک عذاب میں دھکیل رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں سے ذرا تھوڑا سا اجتناب کریں۔ تھوڑا سا، اگر آپ 10 دن، 15 دن، 20 دن، ایک مہینہ کسی سے میل جول نہیں رکھیں گے تو ایک دوسرے کو بھول نہیں جائیں گے، آپ کی میموری سے وہ چیزیں نکل نہیں جائیں گی۔ زندہ رہیں گے تو ملاقاتیں بھی ہوں گی، زندہ رہیں گے تو رشتہ داریاں بھی رکھی جائیں گی، زندہ رہیں گے تو ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بھی رہے گا۔ لیکن اگر اسی طرح بے احتیاطی رہی تو یاد رکھیں، ایسا دن آئے گا کہ جن سے آپ میل جول بڑی شوق سے کر رہے ہیں، کل ان کی میت کے قریب بھی آپ نہیں جا سکیں گے، آپ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ تو خدا کے لیے احتیاط کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ماں باپ پر، بوڑھے بزرگوں پر رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر ضرورت کے بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ یہ ایک عادت ہے، ایک بری عادت ہے، اس سے اپنی جان چھڑائیں، اپنے اوپر رحم کریں۔
خدا کے لیے ایسی چیزیں، کل ایسا دن آئے گا کہ ہم بہت پشیمان ہو جائیں گے، بہت افسوس کریں گے، لیکن یاد رکھیں وبا ایک دفعہ پھیل گئی تو پھر اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا، پھر ہر ایک اس کی زد میں آئے گا، ہر ایک افسوس کرے گا، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ تو گزارش ہے کہ اس بے احتیاطی کو، اس لاپرواہی کو ختم کریں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، باہر نہ جائیں، آپ کسی کے پاس نہ جائیں، آپ کے پاس کوئی نہ آئے، اس سے کوئی خدا نہ خواستہ قیامت نہیں آ جائے گی۔ تو یہ صرف احتیاط ہے جس سے آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔